إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم ذی وقار علماء کرام بزرگوں اور دوست، اصل اور مفصل خطاب میرے بعد انشاءاللہ خطیب پاکستان حضرت مولانا حافظ محمد یوسف پسروری صاحب فرمان گے انشاءاللہ۔ انہوں دی تشریف آوری تک چند گزارشات سن لو، دعا کرو لیٹ آون آمین کو انوچی کو اصحاب رسول رضوان اللہ علیہ مجمعین مغفور نے ایسا گروہ ہے جنہوں اللہ نے مغفرت فرما کے جنت دا وارث بنائے۔ اس وقت ملک اندر سب تو بڑا فتنہ اصحاب رسول دے خلاف عرضہ سرائی، توہین اور تنقید ہے۔ لہذا ضروری کہ ہر ایسا شخص ایک فرق سی اہل و سنہ اور رافضی کی پہچان ہی ہے کہ وہ صحابہ کو برا کہتا، اہل و سنت کی پہچان ہی ہے کہ وہ صحابہ سے محبت کرتے۔ لیکن آج کل اہل سنت کے لبادے میں اور پردے میں بہت سارے ایسے لوگ میڈیا پر خاص کر آ چکے جو اصحاب رسول پر طعن کرتے اور ان کے خلاف دلائل تلاش کرتے تاکہ ان کو برا کہا جا سکے، نہ ہو سکے۔ یاد رکھی اس بندے کی کیا حیثیت ہے جو اصحاب رسول کے خلاف دلائل تلاش کرتا ہے کہ ان کی ذات کو، ایمان کو، عدالت کو، ثقافت کو مجروح کیا جائے۔ کہاں اصحاب رسول اور کہاں عامی آدمی؟ قرآن پاک حدیث یہ خبر آ چکی کہ سارے کے سارے صحابہ جنت کے حقدار ہیں۔ مغفرت کا اعلان ہو چکا، جنت کی بشارت مل چکی۔ بعد ایسے اصحاب جنہوں حضور نے نام لے لے کے جنتی فرمائے، اور سب سے زیادہ باس انہی اصحاب پر ہے۔ صحابہ کرام کے خلاف تاریخ سے
دلائل تلاش کر کر یا غیر ثقہ روایات سے، یا پھر احادیث تو صحیح ہیں، روایات تو صحیح ہے، لیکن ان کا معنی اور مفہوم اپنی مرضی کا چڑھا کے اصحاب پر بحث کی جاتی۔ لہٰذا آج کی اس عظیم الشان سالانہ کانفرنس جو ہمارے اسلاف کی یادگار ہے، اس کے توسط سے اپنے جوانوں سے، بزرگوں سے یہ بات کہوں کہ جس بندے کی زبان سے صحابہ کرام کا ایمان اور ذات محفوظ نہ ہو، سمجھ لینا کہ یہ بندہ حق پر نہیں ہو سکتا۔ جب طے ہو چکا کہ سارے صحابہ مغفور ہیں، مرحوم ہیں، جنت کے وارث ہیں، حقدار ہیں، پھر اس کے بعد ان شخصیات پر بحث کرنا اور ان کے نقائص تلاش کرنا۔ جب جنتی مانے جا چکے، جنت کی بشارت ہو چکی، ایک نہیں بیسیوں دلائل موجود ہیں، تو پھر ان اصحاب پر بحث کیوں ہوتی؟ مشاجرات پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اپنے اپنے اختلافات پر جو ہوئے، اس کو بنیاد بنا کے صحابہ کرام کے خلاف تان اور تشنی۔ یاد رکھیے، چھوٹا سا بچہ بھی ہو، راستے میں سکول جانے کوئی اگر لڑائی جھگڑا دیکھ لے تو جا کے بتلائے گا، سکول دے ہر بندے نو، ہر دوست نو، ہر کلاس فیلوں دسے گا کہ راستے میں یہ جھگڑا ہو رہا تھا، فلاں فلاں لڑ رہا تھا۔ لیکن والدین، ماں اور باپ کے درمیان گھر میں کوئی بات ہو جائے، تلخی ہو جائے، چھوٹا سا بچہ بھی سکول میں جا کے نہیں بتلاتا، اس کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ ان کے جھگڑوں کو عوام میں بیان نہیں کرتے۔ صحابہ کرام ہمارے روحانی باپ ہیں، صحابیات ہماری روحانی مائیں۔ اگر ان کا آپس میں کہیں اختلاف ہوا تو ہمارے لیے حکم کیا ہے کہ دونوں جنت کے وارث و حقدار ہیں۔ کہاں یاد ہے شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ مرتضی رحمۃ اللہ علیہ تقریر کر رہے، رکا آیا کہ سیدہ خدیجہ کی شان زیادہ ہے یا سیدہ عائشہ کی شان زیادہ ہے؟ ان دو ماؤں میں سے شان کس کی زیادہ ہے؟ تو شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے رکا پڑا اور رک گئے تقریر کرتے کرتے، اور آنکھوں سے آنسو گر پے۔ فرمایا، میں بیٹا ہوں، کون ہوں فرق بیان کرنے والا؟ میری تو وہ مائیں، خدیجہ بھی ہماری ماں ہے، عائشہ بھی ہماری ماں ہے، ہم کون ہے فرق بیان کرنا؟ اپنی حیثیت کو بھی دیکھیں کہ آپ کی حیثیت کیا ہے معاشرے میں، قوم میں، علم میں، اہل علم کے اندر تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تم امام البانی ہو، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تم ابن باز ہو، تم ابن تیمیہ کے درجے پر بیٹھے ہو، تمہاری حیثیت کیا ہے کہ ان پر بحث کرو جن کو اللہ نے چن کے مصطفیٰ کا صحابی بنایا ہے، جو پسندیدہ لوگ ہیں، جو منتخب لوگ ہیں، جنہیں اللہ نے دیکھ کے، چن کے، دلوں کو صاف کر کے مصطفیٰ کا غلام بنایا ہے، صحابی بنایا ہے۔ تم ان پر بات کرنے لگے ہو۔ رب کی زمین پر تجھے اور کوئی نظر نہیں آیا؟ دنیا میں کافر موجود ہیں، ہندو موجود ہیں، سکھ موجود ہیں، ہلاکو خان، چنگیز خان جیسے ظالم گزرے، کسی پر تمہاری تحقیق نہیں رکتی۔ جب بھی زبان کھولتے ہو صدیق و عمر پر۔ بندہ اپنی حیثیت کو، اپنے سٹیٹس کو دیکھتا ہے کہ میں کیا ہوں۔ اگر میں ایک تقریر کر لوں تو اس کا معنی یہ ہے کہ میں اس درجے پر آ گیا ہوں کہ میں بات کروں اصحاب رسول پر۔ ایک اچھا بندہ گفتگو کر لے، ایک بندے کو جناب میڈیا پر لوگ سننے لگ جائیں، تو اس کا معنی یہ ہے کہ میں جس ہستی کو جی چاہے چیرہ دستی میں شروع کر دوں۔ قانون ہو، اور انشاءاللہ وقت آ رہا ہے
ہم یہ قانون بنوا کے چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ صحابہ کرام کے ناموس کا تحفظ ہم انشاءاللہ کر کے چھوڑیں گے اور ان کا قانون بنوا کے چھوڑیں گے۔ جو گستاخی کرے گا اس کو انشاءاللہ الٹا لٹکوائیں گے انشاءاللہ، اور یہ قانون بنوائیں گے۔ عجیب بات ہے، ریاست مدینہ کی باس ہوتی ہے اور ریاست مدینہ کے پہلے خلیفہ صدیق کو برا کہا جاتا۔ ریاست مدینہ کہاں سے شروع ہوتی؟ ریاست مدینہ کا آغاز کہاں سے ہوتا؟ وہ واقعہ مجھے یاد ہے، ایران کے اندر یہ انقلاب جو آج کل ہے یہ نہیں تھا، تو اس وقت کے جو علماء تھے وہ اکٹھے ہو کے شاہ ایران کے پاس گئے، کہنے لگے شاہ ایران سے کہ ہمارا مطالبہ ہے کہ تعلیمی نصاب، ایران کے تعلیمی نصاب سے عمر کی سیرت کو نکال دیا جائے، ہمارا یہ مطالبہ ہے۔ تو شاہ ایران نے پتہ کیا کہا تھا کہ اگر میں سیدنا عمر کی تعلیمی نصاب سے ان کی سیرت کو نکال دوں، تاریخ سے ان کو نکال دوں، تو مجھے بتاؤ اسلام کی تاریخ میں شروع کہاں سے کروں؟ کیا لکھوں پھر اس کتاب میں؟ کیا پڑھاؤں اسلام کی تاریخ؟ اگر سیدنا عمر کو نکال دیا جائے، ایک شخص 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ روپے ہوں اس کے پاس، وہ کسی کو دے اور کہے کہ یہ آپ کے پیسے ہیں، یہ آپ کی امانت ہے، اس کو گن لے، تو وہ گننا شروع کرے گا، اپنی وہ رقم پوری کرنے لی گننا شروع کرے گا، تو ایک سے ایک اگر نہیں گنے گا تو زندگی گزر جائے، اس کی گنتی پوری نہیں ہو سکتی۔ جب پیغمبر کی امت کو گننا شروع کرو گے، جب تک صدیق سے آغاز نہیں کرو گے، امت پوری کیسے ہوگی؟ پیغمبر کی امت کا اول صدیق ہے، پیغمبر کی امت کا اکائی صدیق ہے، پیغمبر کی امت کا ایک صدیق ہے۔ یہاں سے امت شروع ہوتی ہے، جب پہلا ہی امت ہی نہیں ہے، بتاؤ پھر اور پیغمبر کی امت میں ہوگا کون؟ صحابہ کرام کے حوالے سے بہت سارے جوان غلط فہمی کا شکار ہیں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے۔ میں اس پورے اجتماع میں حضرت شیخ موجود ہیں، قائد محترم شیر ربانی، حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ربانی، دیگر علماء موجود ہیں، سب کی موجودگی میں بڑے کھلے الفاظ میں کہنا چاہوں گا، اس پورے اجتماع میں کسی ایک شخص کو، کسی ایک صحابی پر کوئی اعتراض ہو وہ لکھ کے بھیج دے، جب تک حل نہیں ہوگا ہم واپس نہیں جائیں۔ کسی ایک صحابی پر، یار پیغمبر کا صحابی ہے، اس پر کون سی باس، کون سا اعتراض، کون سا ابہام ہے تمہیں جو اس امت میں پیش کرنا چاہتے ہو؟ بتلاؤ، سیدنا ابو سفیان پر اعتراض ہے، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پر اعتراض ہے، تو ہم ان کے دروازے کے چوکیدار بیٹھے ہیں، لے آؤ ان پر کوئی اعتراض۔ امیر معاویہ کے دروازے کے چوکیدار ہم ہیں، ان کی عزت کے رکھوالے ہم ہیں، ان کے دفاع کرنے والے ہم ہیں، ان کی وکالت کرنے والے ہم ہیں۔ جو اعتراض ہے پیش کیجئے، ہم انشاءاللہ کتاب و سنت کی روشنی سے ثابت کریں گے کہ امیر معاویہ جنت کا شہزادہ ہے۔ صحابہ کرام کی عزت اور ناموس کا دفاع ہمارا ایمان ہے۔ آئیے ذرا توجہ فرمائیے، صحابہ کرام کے حوالے سے جتنے مغالطے، ابہامات، اشکالات معاشرے میں پیش کیے جاتے، ان کا رد محدثین کرام نے کتنے 100 سال پہلے ہی کر دیا۔ امام ابن حجر رحمہ اللہ نے چند باتیں لکھی ہے، اگر آپ کی توجہ ہو تو وہ ہمارے دل کو ہلا دینے کے لیے کافی ہے۔ اپنے زمانے کے رافضیوں کو مخاطب کر کے ابن حجر نے چند باتیں لکھی۔ آپ کی توجہ ہے؟ سب کی توجہ ہے نا؟ سنیے، اصحاب رسول کی عزت عظمت کے دفاع کے حوالے سے چند باتیں ابن حجر رحمہ اللہ نے جو کی ہیں۔ فرماتے ہیں اپنے دور کے رافضیوں کو مخاطب کر کے کہ اے رافضیوں، اصحاب رسول کو ایک طرف چھوڑیے، ان پر بحث نہیں کرتے، میں تم سے پوچھتا ہوں کہ تمہارا اپنے بارے میں
کیا گمان ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اللہ کے سامنے پیش ہوگے، بتاؤ اللہ تمہارے ساتھ سلوک کیا کرے گا؟ ابن حجر فرماتے ہیں تم اپنے بارے بتلاؤ تمہارے ساتھ اللہ سلوک کیا کرے گا؟ تو امام ابن حجر نے خود ہی نا جواب دیا ہے، پہلے سوال کیا ہے پھر جواب دیا ہے۔ فرماتے ہیں یہی کہو گے نا کہ اللہ غفور رحیم ہے، اللہ مہربان ہے، وہ رحمان رحیم ہے، مہربانی کرے گا، معاف کر دے گا اور جنت مل جائے گی۔ پھر ابن حجر تڑپتے ہیں اور کہتے ہیں، پھر خود ہی کہتے ہیں اپنے بارے میں یہ خیال کرتے ہو کہ اللہ رحمان رحیم ہے، معاف کرے گا، جب قیامت والے دن معافی شروع ہوگی رب کی، مجھے بتاؤ تمہارے سے شروع ہوگی یا صدیق سے شروع ہوگی؟ تم اس رحمت کی حقدار ہو اور صحابہ حقدار نہیں ہیں، تم اس مغفرت کی حقدار ہو، امیدوار ہو، اور صحابہ کرام کو بارے میں عقیدہ رکھتے ہو کہ انہیں معاف نہیں کیا جائے گا۔ پھر ابن حجر فرماتے ہیں کہ مجھے بتاؤ اگر اس نے رحمان نے رحمت نہ کی، پکڑ لیا، وہ تو جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، پھر کیا کرو؟ تو پھر خود ہی فرماتے ہیں کہ ایسا ہو جائے گا کہ ہمارے اعمال تل جائیں گے، نیکیاں ہماری زیادہ ہو جائیں گی، گناہ کم ہو جائیں گے، اللہ کی رحمت ہوگی، فضل ہوگا، ہماری نیکیاں بڑھ جائیں گی، جنت میں چلے جائیں گے۔ تو پھر ابن حجر فرماتے ہیں مجھے بتاؤ تمہاری نیکیاں بڑھ جائیں گی اور گناہ کم ہو جائیں گے تمہارے اور 14ویں 15ویں 21ویں صدی کے رافضیوں، تمہارے گناہ کم ہو جائیں گے، نیکیاں زیادہ ہو جائیں گی اور تم جنت میں چلے جاؤ گے؟ مجھے بتاؤ یہ گمان صحابہ کرام کے بارے کیوں نہیں کر رہا الیکم الکفر والفسوق والعصیان، جو کبائر سے محفوظ کر دیے گئے، جن کے نزدیک کفر، فسق، نافرمانی مکروہ ہو گئی تھی، ناپسندیدہ ہو گئی تھی، جو نیکی میں ڈھل گئے تھے، اپنے بارے کہتے ہو گناہ کم ہو جائیں گے، صحابہ کے بارے میں کہتے ہو کہ گناہ ان کے زیادہ ہوں گے۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان صحابہ، مناظر اسلام سید سبطین شاہ صاحب نقوی۔ پھر ابن حجر فرماتے چلو اگر اس طرح سمجھ نہیں پائے تو فرماتے ہیں اس طرح سمجھ لو کہ قیامت والے دن تمہارے ساتھ اللہ سلوک کیا کرے گا؟ کہتے ہیں اگر گناہ بھی غالب آ گئے، زیادہ ہو گئے، رحمت مغفرت بھی نہ ملی، تو آخری امید شفاعت رسول ہے، حضور کی شفاعت نصیب ہو جائے گی، جنت میں چلے جائیں گے۔ ابن حجر فرماتے مجھے بتلاؤ شفاعت تم سے شروع ہوگی یا جو حوض کوثر پہ ساتھ بیٹھے ہوں گے صدیق و عمر، ان سے شروع ہو؟ تم شفاعت رسول کی حقدار ہو اور صحابہ نہیں ہے، تم رحمت الہی کی حقدار ہو اور صحابہ کرام نہیں ہیں، تمہاری نیکیاں زیادہ ہوں گی اور صحابہ کی نعوذ باللہ کم ہوں گی۔ اپنے بارے میں گمان کیسا رکھتے ہو اور اصحاب رسول کے بارے میں گمان کیسا رکھتے ہو؟ ابن حجر نے آگے اس سے بڑھ کے بڑی عمدہ بات کی ہے، کاش کسی کے دل میں اتر جائے۔ بڑا برا راستہ ہے رافضیوں حضور کی جماعت کو برا کہنے کا، مجھے سمجھ نہیں آتی، علماء موجود ہے کہ ان کے ایمان ہے کیسا جن کے رسول کے ساتھی ٹھیک نہیں، یہ کیسا ایمان لاتے ہیں، کیسے رسول کو رسول مانتے ہیں جن کی بیویاں ٹھیک نہیں، بیٹیاں اپنی اصلی نہیں، اصحاب ٹھیک نہیں، ساتھی ٹھیک نہیں، مزہ نہیں آگے رسول کو رسول ماننے کا؟ کس کو رسول مانتے ہو جس کی بیویاں ٹھیک نہیں؟ کس کو رسول مانتے ہو جس کے اصحاب ٹھیک نہیں؟ کس کو رسول مانتے ہو جس کے ساتھ چلنے والے دوست ٹھیک نہیں؟ کس کو رسول مانتے ہو جو دوسروں کی بیٹیوں کو اپنی بیٹیاں کہہ رہے ہیں؟ کس کو رسول مانتے ہو جس کے سسرال ٹھیک نہیں؟ کس کو رسول مانتے ہو جس کے دماد ٹھیک نہیں؟ ہائے آسمان پھٹ نہ جائے ان عقائد پر، ہمارا وہ رسول ہے جس مٹی پہ قدم رکھے ہمارے نزدیک تو وہ مٹی بھی جنت کا حصہ۔ تم اصحاب رسول کے بارے میں یہ گمان؟ ابن حجر نے آگے بڑی پیاری بات کی،
اور اگر دل کو ذرا تھامے تو کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کتنے ہو تم بدبخت، کتنے ہو تم سیاکار، کتنے ہو تم برے۔ اگر یہودیوں سے پوچھا جائے، سننا کیا فرمایا ہے، یہودیوں سے پوچھا جائے، اے یہودیوں تمہارے مذہب کے بہترین لوگ کون ہیں؟ ہر یہودی بولے ہمارے نبی موسیٰ کے ساتھی۔ عیسائیوں سے پوچھو، اے عیسائیوں تمہارے مذہب کے بہترین لوگ کون ہیں؟ وہ کہیں گے عیسیٰ ابن مریم کے حواری و ساتھی۔ فرمایا کتنے ہو تم برے۔ اگر تم سے پوچھا جائے اسلام میں تمہارے جناب بہترین لوگ کون ہیں، تو تم بہترین نہیں بتلا سکتے، تم کہتے ہو ہمارا اسلام وہ ہے جس میں ہمارے نبی کے ساتھی سب سے برے تھے، نہ ہو سکے۔ عیسائی کہے ہمارے اسلام میں ہمارے نبی کے ساتھی بہترین لوگ، یہودی کہے ہمارے مذہب کے بہترین لوگ اصحاب موسیٰ، اور تم کہو ہمارے مذہب کے سب سے برے لوگ اصحاب رسول ہیں۔ بتاؤ تم نے کلمہ کیسے پڑھا؟ آئیے جس شخص کی تحریر و تقریر سے اصحاب رسول محفوظ نہ ہوں، لکھ لینا وہ بندہ حق پر، دین پر، ہدایت پر ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ جو صحابہ پر باز کرتا ہے وہ تمہیں جنت میں لے جائے، جو صحابہ کو برا کہتا ہے تم اس کے ساتھ چلو گے۔ جس کی زبان 1400 سال بعد گالی پہ اتر رہی ہے وہ تمہارا لیڈر رہنما ہے۔ تمہارا کردار کیا ہے کہ تم حضور کی جماعت کو برا کہتے ہو؟ آئیے قرآن کیا کہتا ہے؟ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ قرآن کے الفاظ سارے مہاجرین، سارے انصار اور سارے صحابہ والذین اتبعوہم بِإِحْسَانٍ، سارے کے سارے صحابہ کرام۔ یہ اگر اس آیت کا معنی مفہوم میں اس طرح کروں تو قرآن کے مطابق اس کا مفہوم ہوگا کہ ہر صحابی نبی، شاباش ٹھیک ہے، ہر صحابی نبی، اہنج نہیں، آواز گونجے، یہ تو ایسا جملہ ہے جس پر اللہ راضی ہوگا انشاءاللہ۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہاتھ چوکے گا وہ، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی۔ یہ وظیفہ ہے 33 باری پڑھیا کرو، ویکھوں پھر اللہ کے میں رحمتہ کردہ ہے تے اپنے دروازے دے سامنے لکھ لیا کرو، ہر صحابی نبی۔ تے ایسے پرچہ بھی نہیں ہوندہ، ایڈا پارلیمانی نعرہ ہے، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی۔ ہاں جدو 33 باری ہو جائے نا پھر میں نے 10 دے آجے جھوم کے پڑھیں، ہر صحابی نبی۔ وَقُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ فرماتے ہیں پہلے اور پچھلے سارے دے سارے محبوب دے صحابی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی۔ وَقُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، الحسنہ جنت نو کیا جاندہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن پاک اندر ہر صحابی رسول نال جنت دا میں وعدہ کر لیا ہے۔ اس قرآن دی آیت دا معنی کی ہوئے گا ہر صحابی نبی۔ ہاں پیار نال محبت ہر چوک چرائے اندر لکھ دو، لگا دو، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی۔
صحابہ اکرام دی محبت عقیدت پیار ادب احترام اپنی اولاد نو بچیاں نو انج پڑھایا کرو جی میں رب دا قرآن پڑھایا جاندہ ہے بچیاں نو سکھا دیتا کرو صحابہ اکرام دی محبت محدثین اکرام لکھ دینے ابو بکر عمر دی محبت قرآن دی طرح پڑھانا واجب ہے ہر مسلمان اپنے گھر اندر صحابہ اکرام دی محبت پڑھائے اور سمجھائے کہ ہر صحابی نبی اپنے دروازے پہ لکھ دو اندر بھی باروی بچہ آندہ جانیاں پڑے تاکہ کوئی فتنہ قدمی اٹھے تے خراب نہ کر سکے ہر صحابی نبی اونچی بولیے ہر صحابی نبی میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل بدر 313 صحابہ کرام دے بارے نبی علیہ السلام نے فرمایا اہل بدر اللہ نے تو انہوں اسمان تو جھانک کے ویکھے ہے محبت نہ اللہ نے ویکھ کے فرمایا ہے اے میرے محبوب جی صحابہ کرام نو دس دیو اے عملو ما شئتم آج تو بعد غزوہ بدر تو بعد جہاد تو بعد اس توڑی انداز تو بعد میدان بدر اندر لڑن تو بعد میدان بدر دے اندر اپنے جذبات پیش کرن تو بعد میں دسو میرے میدان بدر اندر سیدنا حسن بھی موجود نہیں میدان بدر اندر سیدنا حسین ابن علی بھی موجود نہیں میدان بدر اندر سیدہ فاطمہ تو زہرا بھی موجود نہیں پھر میں دسو کون شخصیات نے جنہاں دے بارے حدیث بخاری کہہ رہی ہے توجہ فرمانا نبی علیہ السلام نے فرمایا اہل بدر اللہ نے تو انہوں اسمان تو جھانک کے محبت نال پیار نال ویکھ کے فرمایا اے میرے محبوب جی بدری صحابہ نے کہہ دو اے عملو ما شئتم آج تو بعد جو چاہو کرو تواڈے تے جنت واجب ہو چکی ہے جو چاہو کرو تواڈے تے جنت واجب ہو چکی ہے جو چاہو کرو میں تنہیں معاف فرما دیتا ہے تسی جو چاہو کرو تسی جنت دے اندر داخل ہوں گے ایک حدیث سنیے صحیح البخاری اندر میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے وہی آئی آپ نو دسیا گیا محبوب جی ایک عورت ہے اس عورت کو لے خط ایک رکا ہے وہ خط لے کے مدینہ پاک تو مکہ پاک اندر جانا چاندی ہے عمرے دیرہ دنال جا رہی ہے لیکن او دے کو لے خط ایک رکا ہے او دے اندر توڑے حالات پروگرام تو لکھیا گیا جاسوسی کیتی گئی ہے لہذا وہ خبریں اہل مکہ تک پہنچ جان گئیاں صحابہ اکرام نو بھیجو تے جا کے اس عورت نو گرفتار کرن تے او دے کو رکا برآمد کرن آپ نے صحابہ اکرام نو بلایا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نوی نال نے آپ نے 3 صحابہ اور ملائے فرما علی المرتضی دی امارت قیادت اندر چاہو ایک عورت جا رہی ہے مدینہ پا تو نکل چکی ہے فلاں جگہ تے اس دا توڑی ملاقات ہو جائے گی او دے کلے خط ایک رکے برآمد کر کے لے آؤ توجہ فرمانا حضرت علی صحابہ نو ساتھ لے کے چل نکلے جدوں اس مقام تے پہنچے جتے حضور نے فرمایا اس عورت نال ملاقات ہوئی حضرت علی مخاطب ہوئے فرمایا تیرے کلے خط تے رکے عورت نے کیا رکا نہیں فرما ہے تیرے کو رکا وہ کہنے لگے میرے کو رکا نہیں آپ نے حضرت علی فرما ہے تیرے پاس رکا وہ انکار کرے سیدنا علی اسرار فرمان ایک صحابی کہنے لگا ہے علی ہو سکتا ہے رکا نہ ہو سکتا ہے رکا نہ ہو ہم 4 بندے اور یہ ایک جنگل میں خاتون اکیلی جرت کیسے کر سکتی ہے انکار کی مجھے ایسے لگتا ہے اس کے پاس رکا ہے ہی نہیں سیدنا علی اس صحابی رسول والمخاطب ہوئے فرمایا حضور فرمان رکا ہے حضور نے بھیجے ہے جاؤ اس عورت نو گرفتار کرو دیکھو رکا ہے تے تسی آندے رکا نہیں تو ہاڑا تجربہ صحیح نہیں عورت غلط کہہ رہی ہے رکا ضرور ہے کیوں فرمایا وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا مَا ظَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَا إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ فرمایا پیغمبر رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مرضی نال تے بولتے نہیں رب دے حکم وہی نال رکا ہے جدوں سیدنا علی نے سخت لاج اپنائے ہے
اس عورت نے اپنے والاں دے وچوں رکا نکال کے باہر سٹ دیتا ہے. عورت گرفتار ہو گئی, رکا برآمد ہو گیا. مدینہ پاک اندر اس عورت نو لے آیا گیا. گرفتار کر کے جدوں عورت نو لے آیا گیا, آپ نو دسیا گیا محبوب جی اے خط اس کو لو برآمد ہویا ہے. فرمایا خط پڑھو. خط پڑھیا گیا. فرمایا نیچے کدا نام لکھیا ہے؟ فرمایا محبوب جی یہ تے تواڈے صحابی رسول, تواڈے صحابی حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دا نام آیا ہے. اے انہاں خط لکھیا ہے, اے انہاں بھیجیا ہے. حضرت حاتب بھی محفل مجلس اندر موجود نے. فرمایا حاتب جی محبوب جی حاضر. فرمائے رکا اے خط تساں لکھیا ہے؟ جی محبوب جی میں لکھیا ہے. کیوں لکھیا ہے؟ محبوب جی تواڈے پروگرام تو اہل مکہ نے اطلاع کرنا چاہندا سا. وجہ کی ہے کہ سارے آندے کسے دا کوئی نہ کوئی رشتہ دار مکے اندر موجود ہے, جدے بچے رہ گئے, جدے رشتہ دار رہ گئے, وہ انہاں دا خیال رکھدا ہے. میرے بچے مکے رہ گئے نے, میں ہجرت کر کے تواڈے نال آ گیا. انہاں دی محبت غالب آ گئی. میں کیا چلو کوئی نہ کوئی اہل مکہ تے نیکی احسان کریے, حضور دے کچھ پروگرام انہاں دس دئیے تے میرے بچیاں دا خیال رکھن گے. اس وجہ تو میرے کو خطا ہو گئی, غلطی ہو گئی. سیدنا عمر اٹھے, تلوار نے عام چو باہر کڈی. فرمایا محبوب جی حکم دیجئے, اس نے جاسوسی کیتی ہے, میں قتل کر دیا. آپ نے فرمایا عمر تلوار نے آمج پالو بدریے, تلوار اپنی نے آمج پالو ہاتھ بدریے. تے بدری جو چاون کرن رابو نہ تے راضی ہے. بدری جو چاہے کرے, بدری جو چاہے کرے. میں پوچھنا چاہنا جدو صحابی رسول سیدنا عمر نے فرمایا ہے, پیغمبر نے نہیں بولنے دیا. پیغمبر نے فرمایا بدریے بدریے, لہذا بدریاں دے اب حساب نہیں ہوئے گا. اہل بدر کو لو قیامت والدن اعمال دے بارے نہیں پوچھا جائیں گا. میرا صدیق بھی اچھی بولی, ابو بکر بھی بدری ہے, سیدنا عمر بھی بدری نے. بدری صحابہ پر باز کرتے ہو, سیدنا علی بھی بدری نے, سیدنا ابو بکر و عمر بھی بدری نے. لہذا کسی عمل دے بارے نہیں پوچھا جائے گا. تسی آندے ہو پوچھا جائے گا باغ فتح دے بارے. حدیث آندھی ہے اے ملو ما شیطم, نہیں پوچھا جائے گا. صدیق جو کرے نہیں پوچھا جائے گا, عمر جو چاہے کرے نہیں سوال ہوگا. ہمارا عقیدہ ہے ابو بکر عمر کو قیامت والدن سوال, اچھی بولیے سوال. خود نبی پاک نے فرمایا اے معلوم شیطم, آج تو بعد جو چاہو کر دے رہا ہوں. میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے دونوں پیارے ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپس اندر کسے مسئلے اندر الجھا ہویا ہے, اختلاف ہویا ہے, جھگڑا ہویا ہے. بات جناب آگے تک پہنچ گئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت توجہ فرمائیے, حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے عمر توجہ میرے بار, اے عمر کوئی بات نہیں, تلخی میں پہلے کی تھی, یہ بات میرے والوں شروع ہوئی ہے, معاف کر دے ہو, خطا ہو گئی ہے, تو آڑے نال کوئی معاملہ الجھ گیا, معاف کر دو. سیدنا عمر فرمان لگے ابو بکر کئی مرتبہ ایسا ہویا ہے میں معاف نہیں کرانگا. صدیق فرمان لگے یہ تسی معاف نہیں کرو گے میں شکایت حضور نو کر دیاں گا, جاؤ شکایت کرو جا کے. حضرت صدیق چل پائے, اپنے جناب حضور وال چل دے آ رہے ہیں. سیدنا عمر اپنے گھر چلے گئے, لیٹے تے غصہ مبارک ٹھنڈا ہویا ہے, تے تھوڑی دیر بعد اٹھ کے بیٹھے تے سوچن لگے اے عمر کنوں معاف نہیں کیتا ابو بکر کو. سیدنا ابو بکر حضور وال چل دے آ رہے ہیں. نبی علیہ السلام نے دوروں ویکھے ابو بکر آ رہے ہیں, اپنے جناب تہ بندہ پلو چکیا ہویا ہے. آپ نے فرمایا میرے صحابہ ویکھ لو صدیق کس نال جھگڑ کے آ رہا ہے. محبوب جی تو انہوں کیویں پتہ چلے ہے؟ فرمایا جدوں اپنے تہ بندہ پلو اٹھا کے چلے تے انہاں دی ادا غصے والی ہوندی ہے, جلال والی ہوندی ہے. کسے نال جھگڑ کے آ رہے صدیق قریب آئے. فرمایا محبوب جی میرا جھگڑا عمر نال ہویا ہے. فرمایا سانو اندازہ تے ہو گیا سی کہ تسی کسے نال جھگڑ کے آ رہے ہو, ایتھے بیٹھ جاؤ. محبوب جی اس طرح بات ہوئی. پھر میں عمر کو معافی منگی, انہوں نے میں معاف نہیں کیتا. سیدنا عمر فرماتے ہیں میرے دل وچ خیال آیا, میں اٹھیا فوری کہ شکایت لگ گئی ہوئے گی. صدیق دے گھر گیا, صدیق گھر موجود
موجود نہیں. میں سمجھے شکایت پہنچ گئی ہے, صدیق پہنچ گیا نے. جو ہی محبوب علیہ السلام محفل اندر بیٹھے نے, صدیق آ کے ساری بات بیان کر چکے نے. حضور غصے جلال اندر نے. سیدنا عمر مگروں جدوں ویکھیا آ رہے نے تے نبی علیہ السلام دا چہرہ متغیر ہویا, چہرہ بدلیا. صدیق نال جھگڑن دی وجہ تو حضور دا چہرہ بدلیا. سیدنا عمر دا جھگڑا ہویا ہے, حضور دا چہرہ بدلیا ہے. سیدنا عمر جھگڑے صدیق نال تے محبوب برداشت نہ کرن تے ایک آجدہ اٹھ کے چوڑا بجنا باز کرے. رب دی غیرت کیویں گوارا کرے, تائیں تے رب نے ڈیوٹی لائیے کہ گھوڑیاں دی پوجا کرو. تائیں رب نے ذمہ داری لائیے کہ اپنے آپ نو مارو تے اپنے آپ نو چھریاں تے ہتھ مارو, اپنے آپ نو ذبح کرو. فقتلوا انفسکم, مارو اپنے آپ نو. جدوں شرک کرو گے, کفر کرو گے, ضلالت کرو گے, اصحاب رسول نو برا کہو گے, پھر چہرے دے نور تے ختم ہو جائے گا, پھر چہرے دی چمک ختم ہو جائے گی, پھر عقیدہ توحید ختم ہو جائے گا, پھر عقیدہ رسالت ختم ہو جائے گا, پھر ایمان دی لذت ختم ہو جائے گی, پھر نماز دی محبت ختم ہو جائے گی, پھر پردہ حیاء ختم ہو جائے گا, پھر حتیٰ کہ چکلے دے اندر بدماشی دے ہڈے اندر بینڈ دا لسنس ملے گا, لسنس ہولڈر ہو جاؤں گے. جدوں صحابہ اکرام تے باز کرو سزاواں مل دی یعنی کیوں؟ فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. جڑا صحابہ دا راہ چھوڑ دینا ہے اللہ ذلت مسلط کر دینا ہے. جڑا صحابہ دا راستہ چھوڑ دینا ہے اللہ انہوں نوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ, اللہ انہوں شرک اندر لا دینا ہے. نوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ, اللہ ادھو تے بدعات مسلط کر دینا ہے. نوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ, اللہ اس گروہ تے بے حیائی مسلط کر دینا ہے. جڑا صحابہ کرام نال محبت دا اظہار نہ کرے. فرمایا عمر فاروق جدوں آ رہے نے محفل محبوب دے اندر, سیدنا صدیق سمجھ گئے ادھر عمر آ گئے نے تو حضور دا چہرہ سرخ ہویا ہے. حدیث بخاری چاہتا ہے سیدنا صدیق اپنے گھٹنیاں دے بل پیچھے بیٹھے سن, جتھے آئے مجلس سن اتھے بیٹھ گئے, گھٹنیاں دے بل اگے چل کے حضور دے کول آئے. فرما محبوب جی کچھ نہ کہنا عمر نو, پہل میں کیتی سی. کچھ نہ کہنا عمر کو, پہل میری سی, میرے والوں جھگڑا شروع ہویا ہے. سیدنا عمر دا کوئی اس معاملے اندر قصور نہیں, کچھ نہ کہنا. آپ نے فرمایا ابو بکر ان ٹھہر جا. صحابہ اکرام نے فرمایا میرے صحابہ ذرا رک جاؤ اور میری بات سنو. حضور ممبر پہ جا تشریف فرما ہوئے, ممبر پہ کھڑے ہوئے, اللہ دی حمد و ثنا بیان کرن تو بعد فرمایا میرے صحابہ آج میں ایک سوال کرنا چاہنا. کاش اس سوال دی گہرائی نو تسی جان لو, سمجھ لو. حضور فرماتے نے میرے صحابہ میں تواڈے کول اج ایک سوال کرنا چاہنا. کیسا منظر ہوئے گا؟ مسجد نبوی ہوئے گی, صحابہ سامنے ہوں گے, حضور ممبر پہ کھڑے ہوں گے, تشریف فرما ہوں گے ممبر پر. موضوع صدیق ہوگا, شان صدیق ہوگا, دفاع صدیق ہوگا. اللہ سانو اسے راہ اندر موت دے دے, اللہ اسے راہ اندر چل دے صحابہ دی عزت عظمت دفاع کرتے اللہ شہادت دی موت عطا فرما دے. اللہ یزدانی شہید دی طرح, علامہ شہید دی طرح اللہ صحابہ کرام دا دفاع کرتے اس راستے دے چھل نکلے. اللہ اس راستے اندر ہی سنو قبول فرما لے, اور انشاءاللہ آج وقت آئے یا کل آئے, ہماری زندگی میں آئے, انشاءاللہ یہ وقت ضرور آئے گا. صحابہ کی ناموس کی حفاظت ہو کے رہے گی, اور انشاءاللہ یہ قانون بن کے رہے گا. انشاءاللہ ہم اس کے لیے اپنے سروں پر کفن باندھ چکے ہیں. صحابہ کے ناموس کا قانون انشاءاللہ بنوا کے چھوڑیں گے انشاءاللہ. سنیے میرا پیغام. آپ نے فرمایا میرے صحابہ ایک سوال کرنا چاہنا. اس سوال دے درد نو پہچانو, اس سوال دے روحانیت نو پہچانو.
حضور فرماتے نے میرے صحابہ ایک میں تواڈے کولو اج سوال کرنا چاہنا. جی محبوب جی ارشاد فرمائیے. جدوں جس دن میں پہلے دن نبوت دا اعلان کیتا سی اے عمر اے میرے دیگر صحابہ جتنے محفل اندر موجود ہو تسی سارے آندے سو کہ اے نبی سچا نہیں. تسی سارے من جھٹلاندے رہے شروع اندر کچھ مہینے بعد کوئی سال بعد کوئی کئی سال بعد ایمان لے آیا میری مخالفت کرتا رہا مینوں جھٹلاندا رہا. میرے صحابہ آج دسو وہ پہلے دن تو کون کہندا سی کہ محمد سچ آندا ہے؟ یا رسول اللہ وہ تو صدیق تھے. فرمایا پھر میرے ساتھی کو میری وجہ سے معاف کیوں نہیں کرتے؟ میری وجہ سے میرے ابو بکر کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ میری وجہ سے ابو بکر کو معافی کیوں نہیں مل سکتی؟ ہم تمہیں یہی تو بات کہتے ہیں صدیق کو نہ دیکھو مصطفیٰ کو دیکھو. صدیق نے مصطفیٰ کے لیے اسلام کے لیے دین کے لیے اہل بیت کے لیے اصحاب رسول میں سے صدیق نے کتنی قربانیاں دی ہے. صدیق کو معاف کر دو رسول اللہ کے لیے. صدیق نے کیا بنایا ہے؟ اللہ ذوالجلال کی قسم ہے ہمارا ایمان اصحاب رسول پر بھی ہے اہل بیت اور آل رسول پر بھی ہے. تمہارے لیے ٹارگٹ یہ آسان ہے. تم اہل بیت کو مانتے ہو اور صحابہ کا انکار کرتے ہو. تم صحابہ پر جرح کر سکتے ہو. تمہارے لیے آسان راستہ ہے. اہل سنت کے لیے سارے راہ بند ہیں اس لیے کہ ہم صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں. نجات کا یہ راستہ سمجھتے ہیں وگرنہ دلائل ہمارے پاس موجود تھے. ہم اس لیے کسی ایسی روایت کو نہیں پڑھتے نہیں بیان کرتے پبلک میں عوام میں نہیں لائے جس سے کسی پیارے کی شخصیت ایمان حیثیت مجروح ہو. اس لیے کہ ہماری ساری شخصیات ایمان ہے. تمہارے چونکہ دل سے آئے زبان چہرے سے آئے تم صحابہ کو مانتے نہیں ہو. جو روایت تم چاہو پبلک کر دو عوام میں لے آؤ اور ہم وہ جواب میں کیسے بولے؟ تم سمجھتے ہو کہ جواب نہیں ہے. تم سمجھتے ہو کہ دلائل نہیں ہے. لے آؤ صدیق کی وفات کے بعد ورثہ صدیق کا. لے آؤ سیدنا عمر کی وفات کی شہادت کے بعد ورثہ عمر کا. کیا تقسیم ہوئے اولاد میں وہ پیش کرو. کیا لیے صدیق نے اسلام سے مال کی دنیا کی صورت میں وہ پیش کرو. لے آؤ وہ فرشت جو صدیق دنیا سے جا رہے تھے. امی عائشہ کی گود میں صدیق کا سر تھا اور امی عائشہ اوپر رو رہی تھی. فرمایا بیٹا رو کیوں رہی ہو؟ فرمایا تم دنیا سے جا رہے ہو گھر میں کفن یوگا پیسہ نہیں کپڑا نہیں. اس صدیق کو برا کہتے ہو. ہماری کتابیں چھوڑو اپنی کتابیں لاؤ جس میں صدیق کے وارثوں کو وراثت صدیق ملی ہو وہ تم بتلا دو کیا تھی. ہم دیکھیں کہ صدیق کتنا مال لیا ہے. مال لینے نہیں آیا تھا. صدیق اپنا مال محمد پہ لٹانے آیا تھا. سید سبتین شاہ نقوی جو کمایا ہے وہ پیش کیجئے.
عمر فاروق کو پڑھیے، عبداللہ بن عمر کو بیٹے کو کہتے تھے جاؤ امی عائشہ سے پوچھو حضور کے ساتھ دفن کی اجازت ہے یا نہیں۔ جو قبر کی جگہ پوچھے بغیر نہیں لیتا تم اس کو کہتے ہو مال لینے آیا ہے۔ جو پھر کہتے ہیں بیٹا میں شہید ہو جاؤں، اماں سے پھر پوچھنا، اجازت دے تو دفن کر دینا، اجازت نہ ہو تو عام قبرستان میں دفن کر دینا۔ سیدنا عمر قبر کی جگہ نہیں لے رہے، اہل بیت کی مرضی کے بغیر۔ بیٹا بیٹھا غلام بیٹے ہیں، فرمایا جب میں فوت ہو جاؤں نا تو میرے کفن دفن سے پہلے جو میرا قرض ہے وہ میرے جو بچے ادا کر دینا، نہ بچے قرض ادا کرنے کے لیے تو اپنے قبیلے کو اکٹھا کر کے پیسہ لے لینا اور قرض ادا کرنا۔ اگر قبیلے والے بھی نہ دے تو بیت المال سے اتنا لے لینا جس سے عمر کا قرض ادا ہو جائے۔ وہ قرض دنیا سے جائے تو قرض چڑھاؤ، امیر المومنین ہے اور تم کہتے ہو وہ دنیا کے لیے ایمان لائے تھے۔ اس سے اگلی باس میں کر سکتا ہوں، پیش کر سکتا ہوں، لیکن اصحاب رسول کے بارے میں یہ کفر یہ چاہتا ہے کہ ان کی حیثیت مجروح ہو جائے تاکہ اسلام ختم ہو۔ لیکن ہم صحابہ کی ناموس کے پہرے دار چوکی دار ہیں، دروازے پہ کھڑے ہیں، اندر آنے نہیں دیں گے۔ ان کا عزت اور سکات عدالت آج بھی محفوظ ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے محفوظ رہے گی۔ ہم رکھوالے ہیں صحابہ کے، ہم ہیں چوکیدار صحابہ کے، ہم ہیں غلام صحابہ کے، ہم ان کے دروازے پر بیٹھے ہیں، ان کی عزت پر چادر پر داغ نہیں لگنے دیں گے۔ کیا کہتے ہو امیر معاویہ کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ سب سے زیادہ باس امیر معاویہ پر معاشرے میں چلی ہوئی۔ جانتے ہو حضور نے امیر معاویہ کو خود جنتی قرار دیا، بات ختم ہو گئی تھی، لیکن بدبخت نے کہا امیر معاویہ حضور کا کاتب وحی، یہ کہتے ہیں سارے مسلمان سارے اہل سنت کاتب وحی ہے کاتب وحی ہے، وہ تو سفارشی برتی ہوا ہے، کہتے سفارشی برتی ہوا ہے۔ میں نے کہا بدبخت بد نصیب سن، تو کیا کہتا ہے کہ سفارشی برتے ہوا ہے حضرت امیر معاویہ؟ ان کے والد محترم سیدنا ابو سفیان آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا معاویہ جو ہے یہ پڑھا لکھا ہے، اس کو ذرا وحی لکھنے کے لیے کاتب اپنا رکھ لیجیے۔ حضور نے رکھ لیا، کہتا ہے یہ سفارشی برتی ہو، کوئی شک نہیں ہے، چلو مان لیا بھائی۔ ابو سفیان آئے تھے، صحیح روایت میں آئے تھے، سفارش کی تھی، حضور نے رکھ لیا، سفارشی برتے ہوئے، بتاؤ تمہیں کیا اعتراض؟ میں بیٹھا ہوں، میں مانتا ہوں امیر معاویہ کاتب وحی بھرتی ہوئے سفارشی، لیکن پوچھو سوچو تو صحیح، سفارش کی کس نے ہے؟ باپ نے؟ بتلاؤ قبول کس نے کی ہے؟ اچھی بولیے، قبول کس نے کی ہے؟ رسول اللہ نے۔ تو امیر معاویہ کو چھوڑ دو، حضور کے بارے میں کہو کہ وہ سفارشی بھرتی کیا کرتے تھے۔ بدبختو سیدھا حضور پر پھونکنا شروع کرو۔ سفارشی بھرتی ہوئے امیر معاویہ، سفارش کی باپ نے ہے۔ اگر یہ سفارش جائز نہ ہوتی حضور رد کرتے، جب حضور نے قبول کر لی ہے، میں کہتا ہوں حضور نے بھرتی نہیں کیا، رب نے آسمان سے بھرتی کروایا ہے۔ حضور نے سفارش قبول کی ہے۔ سیدھا کہو کہ حضور بھی ناجائز بھرتیاں کرتے تھے، بدبختو اپنے وزیروں کی طرح۔ رسول اللہ پر اعتراض کرتے ہو، حضور نے سفارش قبول کی ہے، نہ اہل ہوتے نہ حق ہوتے اہل نہ ہوتے حضور کبھی قبول نہ فرماتے۔ جب حضور نے قبول کر لی، سمجھو اس تو بڑا حق شان کی ہو سکتی ہے کہ حضور نے قبول فرما لی۔ حضور نے فرمایا امیر معاویہ پر کیا اعتراض؟ کہتے ہیں ان کی شان میں کوئی قرآن کی آیت پیش کرو۔
नारा ان की शान तकबीर, नारा तकबीर। उलमाए अहले हदीस हजरत मौलाना मोहम्मद यूसुफ पसरूरी साहेब, हजरत मौलाना हाफिज मोहम्मद यूसुफ पसरूरी साहेब, हजरत मौलाना हाफिज मोहम्मद यूसुफ पसरूरी साहेब, सैयद सब्तैन शाह नकवी, सैयद सब्तैन शाह नकवी, बावाज बुलंद नारा से जवाब दे, सैयद सब्तैन शाह नकवी, सैयद सब्तैन शाह नकवी। कहते आ जाओ मेरे कोल बाबू, मुजरिम मेरे कोल बैठ। कहते हैं अमीर मुआविया की शान में कोई कुरान की आयत है? अमीर मुआविया की शान में कोई हदीस है? मैं क्या एक आयत न होवे, एक हदीस न होवे, अमीर मुआविया के लिए यही काफ़ी है कि वो मुस्तफ़ा का सहाबी है। बस सहाबी जो हुआ बस। हर वो आयत जो सहाबा की शान में, उसमें अमीर मुआविया दाखिल है। हर वो हदीस जिसमें सहाबा की शान है, उसमें अमीर मुआविया दाखिल है। अलग आयत हदीस मौजूद है अलग भी, हम नहीं पढ़ते। ये कहता है कि शान में आयत हदीस मौजूद है, जब मैदान लगेगा पढ़े। लेकिन आज ये कहता हूं न हो शान में सहाबी होना कोई घट शान है। मैं पूछता हूँ 1.25 लाख अंबिया है, 21 नबियों का या 18 या 21 नबियों का जिक्र कुरान में है, जिनकी शान में कोई कुरान की आयत नहीं है, हदीस नहीं है, जिन नबियों की शान में वो नबी नहीं है। सारे नबियों के बारे में शान कुरान में मौजूद है। इतना ही काफ़ी है कि वो रब के नबी है। मोहम्मद के साथियों के लिए इतना ही काफ़ी है कि वो मुस्तफ़ा के सहाबी है तो मगफूर है, सहाबी है तो जन्नत का वारिस है, सहाबी है तो उसके अमाल पर बास ही नहीं। हमारी सहाबा से मोहब्बत नमाज की वजह है ही नहीं, अमाल की वजह से नहीं है। हमारी सहाबा से मोहब्बत अमाल की वजह से जब है ही नहीं, तो अमाल की वजह से लड़ाई क्यों? इस वजह से मोहब्बत नहीं कि वो नमाज बहुत पढ़ते थे, जिहाद करते थे, नहीं, हमारी सिर्फ इसलिए मोहब्बत है उन्होंने मुस्तफ़ा के चेहरे का दीदार किया। जब मोहब्बत दीदार रसूल की वजह से है, जब मोहब्बत रोयत मुस्तफ़ा की वजह से है, क्या रोयत हक नहीं है? अमीर मुआविया ने हजारों बार हजूर के चेहरे को देखा, जो चेहरे को देखे उस पर ईमान की हालत में जहन्नम की आग हराम है। अमीर मुआविया के लिए यही काफ़ी है कि वो मुस्तफ़ा का सहाबी। जो शख्स कहता है अमीर मुआविया को मैं नहीं मानता, मैं उसे कहता हूँ कि मैं अमीर मुआविया को जन्नती मानता हूँ। फैसलाबाद में वो एक बस्ती में एक बदबख्त था, उसने कहा मेरी तकरीर के बाद मैं अमीर मुआविया को नहीं मानता। मैंने कहा फिर कोई सवाल है तो पूछ ले। सवाल करता रहा, पूछता रहा, कहता है मैं मुतमईन नहीं हुआ। तो मैंने कहा फिर अल्लाह से फैसला करवा लेते हैं। मैं कहता हूँ अमीर मुआविया जन्नती है, तू कह जन्नती नहीं है। फिर रब से दुआ करते हैं जो झूठा होगा वो सच्चे की ज़िंदगी में मर जाएगा। कहता है दुआ कर ले, मैं तैयार हूँ। मैंने कहा फिर कर ले। ये मौला उमर फरूख शाकिर साहब भी मौजूद थे और भी बहुत सारे जमाती साथी बुजुर्ग दोस्त उलमा मौजूद थे। मैंने कहा कर ले। फिर उसने दुआ कर ली, या अल्लाह अगर अमीर मुआविया जन्नती है तो कहने लगा जिस जन्नत अमीर मुआविया जाना ना मैं उधर जाना ही नहीं। मैं बाल गल तो मुक गई। कहना मैंने नहीं जाना। मैंने कहा मैंने जाना ही उस जन्नत में है जिसमें अमीर मुआविया हो, क्योंकि मुआविया एक सितारे को कहते हैं। बाद लोग ना मुआविया के नाम का जो लुग़वी माना है इसको लेने की नाकाम कोशिश करते, जसारत करते, बदमाशी करते। उसके नाम के माना क्या है? मैंने कहा मुआविया सितारे को कहते हैं। सितारे को ये रात के वक़्त चढ़ता है, 2-2:30 बजे तो रात होता ना, तहज्जुद दा टाइम, उस वेले आसमान ते चढ़ता नज़र आता है। तो उस वेले पिंडां दे कुत्ते उता मुँह करके भौंकते हैं। जदों ये सितारा चढ़े उसकी अलामत होती है। मुआविया वो सितारा है जिसको कुत्ते भौंकना शुरू कर दें। नारे तकबीर, ललकार है, ललकार है।
معاویہ کہتے ہی اس ستارے کو ہے، جو کتا بھونکنا شروع کرے سمجھو معاویہ چڑھ گیا ہے، معاویہ تکلیف دیتا ہے۔ اور یہ بات بھی لکھ لو، جس نے معاویہ پر زبان کھولی ہے مرے گا نہیں جب تک صدیق تک نہ پہنچے۔ اس نے بھی بد دعا اپنے لیے کی کہ یا اللہ اگر میں سچا ہوں تو پھر اینو مار دے، تے جے اے سچا ہے تو میں نے مار دے۔ اللہ نے رحمت کی، ابا جب یہ بات ہو گئی نا، دعا ہو گئی، ہم باہر نکلے، کہتا ہے چنگا جی پھر سلام لے لو۔ میں کہ سلام؟ تیرا سلام؟ میں کہ تیری تباہی لئی دعا کی ہے، تیرا ان سلام لواں؟ میں کہ میں 10 ہے جدو یہ مر گیا۔ اللہ نے اس کو موت میری زندگی میں دے کے یہ واضح کیا، معاویہ تیرے جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں۔ آج بھی پوری دنیا کے رافضیوں کو چیلنج دعوت ہے، جس کو امیر معاویہ کے ایمان پر شک کو وہ ہم سے مبالغہ کر لے، جھوٹا سچے کی زندگی میں مر جائے گا، مبالغہ کر لو، ہو سکتا ہے ساڑھے بھی کوئی 10 دن ود جائے۔ اگر امیر معاویہ کی ایمان پر مجھ سے کوئی بات طے کر لینا کہ 1000 سال اگر تنو موت آوے تاں بھی امیر معاویہ کے ایمان پر وہ باز کرنا چاہے 1000 سال طے کر لے، اللہ کی قسم مجھے 1000 سال بھی موت نہیں آئے گی۔ مجھے یقین ہے امیر معاویہ صحابی رسول ہے، جنت کا وارث۔ تبھی تو شیخ الاسلام نے فرمایا تھا نا، بیمار ہو گئے، زخمی ہو گئے، ہسپتال پہنچائے گئے، شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ مرثری بتلایا گیا کہ آپ کا جو معالج ہے نا وہ مرزائی ہے، ڈاکٹر تے تساں مرزے نال کیتا ہے، دی دعوت مبالغ قبول کیتی ہوئی ہے، اینو پتہ لگ گیا مولانا ثناء اللہ کے دے ٹیکہ ہی نہ لا دے، اتھو نکل چلیے کوئی زہر کا ٹیکہ نہ لگا دے۔ شیخ الاسلام نے کیا فرمایا تھا، اگر مجھے پتہ ہوتا کہ یہ مرزائی ہے میں اس ہسپتال میں آتا نہ، علاج کرواتا نہ، لیکن اب نہیں جا سکتا اس لیے کہ میرے ایمان کا مسئلہ ہے۔ اگر یہ مجھے زہر کا ٹیکہ لگا دے میں مر نہیں سکتا جب تک مرزا نہ مرے، اس لیے کہ محمد مصطفیٰ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ ہمارا ایمان ہے ختم نبوت پر مباہلہ کرنا چاہے، اصحاب رسول پر کوئی مباہلہ کرنا چاہے، امیر معاویہ کی شان پر مقام پر کوئی مباہلہ کرنا چاہے، ہم امیر معاویہ کے خادم نوکر، ان کی عزت ناموس کے انشاءاللہ نگران اور محافظ پہرے دار، ہم انشاءاللہ کھڑے ہیں۔ امیر معاویہ کی عزت ناموس آج بھی محفوظ ہے، ہمیشہ محفوظ رہے گی۔ وعدہ تھا حضرت صاحب کے آنے تک گفتگو ہوگی، وہ آ چکے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔